وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے حوالے سے، اور قرآن کریم نے کس طرح ان لوگوں کو یہ چیلنج کیا کہ وہ قرآن کریم کی طرح کی کوئی کتاب، کوئی صورت، کوئی آیت اگر بنا سکتے ہیں تو بنا کر لائیں. اور ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ان کو دعوت دی کہ جس کو چاہے تم بلا لو، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا کوئی اور بھی مخلوق ہو تو بلا لو. اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے. جب کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس پیغام کو قبول کر لو، اس دین کی دعوت کو قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے ایک عذاب منتظر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں یوں فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے مگر اس کو ایسی نشانیاں دی گئی ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسانوں نے ایمان کو قبول کر لیا. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی دی تھی، جو مجھ پر وحی کی گئی تھی، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہوں گے. تو اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے اور ان معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، دین کو قبول کیا اور نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. لیکن ان کی نبوت ایک خاص وقت تک تھی، قیامت تک نہیں تھی. تو وہ معجزہ بھی ان کے وقت تک تھا اور اس کے بعد وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا، وہ نبوت کا وقت بھی ختم ہو گیا. اب وہ نبی جن کا ذکر ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن وہ معجزہ وہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کو وہ مخاطب کر رہے تھے. لیکن قرآن کریم وہ ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ماننے والے لوگ میرے ہوں گے، میری اتباع کرنے والے ہوں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ معجزہ ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک رہے گا، پوری انسانیت کے لیے ہے، پورے جہان کے لیے ہے، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جیسے کہ باقی انبیاء کرام کی نبوت تو ختم ہو گئی. تو اس سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ تھا یا معجزہ ہے وہ ان معجزات کے بالکل برخلاف ہے. وہ معجزات جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مختصر وقت کے لیے تھے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنے پرزور تأثیر، اسلوب، اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اور اس کو کوئی بھی کسی بھی زمانے میں چیلنج اس کا قبول نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں لا سکتا. اس کے بارے میں جیسے کہ میں واقعہ بیان کروں کہ عرب دنیا کے ایک مشہور عالم تھے شیخ علی طنطاوی، جو کہ سعودی ریڈیو پر اور ٹی وی پر ان کے پروگرام چلا کرتے تھے، اور دین کے لحاظ سے، اس دعوت کے لحاظ سے بہت ایک مؤثر شخصیت تھے. تو ان کے پاس ایک دفعہ مختلف جرمن مستشرق آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا قرآن کریم کی الفاظ کا، اس کی بلاغت کا، اس کے اسلوب کا یہ معجزہ آج تک باقی ہے؟ کیا کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جس نے
قرآن کریم کے اس اسلوب اور اس الفاظ کی طرح کی کوئی کتاب لکھی ہو یا اس کی طرح پہ کسی قسم کا کوئی بھی پیراگراف لکھا ہو، تو انہوں نے کہا آپ لوگ سب عربی زبان جانتے ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں، تو میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، آپ ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتائیے یا اس کو عربی زبان میں ڈھال کر بتائیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جہنم بہت وسیع ہے، جہنم میں وسعت ہے، اس کو ہم کس طرح بیان کریں گے؟ تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح اس کا ترجمہ کریں کہ جہنم وسیعاتن، جہنم واسعن، وہ کرتے رہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو کہ دوسرے کو متاثر کر سکے وہ چیز نہیں آ سکی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں جو سورہ قاف میں فرمایا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بیان کیا کہ جو بالکل ہی مختلف ہے، اور وہاں پہ یہ کہا کہ جہنم میں جب بھی ڈالے جاتے ہیں لوگ تو وہ کیا کہتی ہے؟ فَهَلْ مِن مزید، اور بھی ہیں۔ تو یہاں جو اس اسلوب کے ذریعے سے قرآن کریم نے اس مفہوم کو بتایا ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں بیان کیا جا سکتا، جس طرح اس تاثیر کے ساتھ کہ وہ جہنم کہے گی کہ فَهَلْ مِن مزید، کہ اور بھی ہے اس طرح کے لوگ، تو لے آؤ، ان کو بھی ڈال دو، میرے ہاں بہت وسعت ہے، بہت میرے پاس جگہ ہے اور میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر سب لوگ اپنے سر پیٹ کے رہ گئے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس اسلوب کا، اس الفاظ کا، اس بیان کا، اس بلاغت اور فصاحت کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا پھر یہ وہ قرآن کریم کی وہ بات ہے، وہ معجزہ ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت میں پورے عروج پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزہ جو کہ لوگوں کے لیے ان کے فہم و فراست کے مطابق ہوتا تھا، ان کے غور و فکر کے مطابق ہوتا تھا، ان کی عقل اور ان کی سوچ کے مطابق ہوتا تھا، تو وہ سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے کہ عربوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ الفاظ تو ہم نے سنے ہی نہیں کبھی، یا یہ الفاظ کون لے آیا، کہاں سے لے آیا، یہ کون سی باتیں ہو گئیں۔ کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کے سامنے وہ جھک گئے اور سمجھ گئے۔ کتنے ہی واقعات دیکھ لیجئے کہ یہی مشرکین قریش جو کہ اپنی زبان پہ بہت ناز کیا کرتے تھے، جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے، اس لیے کہ ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا، لیکن اس بات پہ وہ مجبور ہو گئے کہ اس بات کو مان لیں کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور ان سے کہا بھی گیا، ولید ابن مغیرہ کو ہی پڑھ لیجئے، تو اس نے صاف کہا کہ میں نے تمام عربوں کے قصائد پڑھے ہیں، ان کی شاعری پڑھی ہے، لیکن جو میں نے قرآن سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اس کی شیرینی اور اس کی اسلوب، اس کا تاثیر اور اس کی فصاحت و بلاغت کا تو کوئی بھی جوڑ ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کلام کوئی اور لا سکے۔ تو لہذا وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کے سمجھ میں چیز آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا یہ معجزہ جس میں تمام قسم کے دلائل کو جمع کر دیا گیا، ہر چیز کی دلیل دی گئی، اور اس میں خاص طور پہ جب اعجاز ہی کی ہم بات کرتے ہیں، معجزانہ بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہر چیز کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، کوئی چیز بے دلیل نہیں چھوڑتا، تاکہ سننے والا، سمجھنے والا، غور کرنے والا جب غور کرے تو اس کو دلیل بھی سامنے آئے۔ اور یہی تو وہ ہمارے اس دین کا اعجاز ہے کہ اس میں ہر چیز دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہے، کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، کوئی قسم کی گپ شپ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں دلیل کے ساتھ ہے۔ تو یہی علم کی روشنی ہے، علم کا اعجاز ہے، علم کی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، ہر چیز کو بتا سکتے ہیں، ہر چیز کو پوری طرح لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ علم، چاہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہو، اس میں جو طاقت ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک رحمت اور برکت رکھی ہے،
اس کو کوئی اگر قبول کرتا ہے تو یقیناً وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کو قبول کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مزید بات ہم ایک وقفے کے بعد کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معجزے کے بارے میں بات کر رہے تھے ایک حدیث کی روشنی میں۔ اب ایک اور ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وہ ہے کرامت۔ کرامت کسے کہتے ہیں اور معجزے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو کرامت تو اصل وہ اللہ کی طرف سے اسی طرح کی ایک وہ باتیں ہیں جو عادت اور فطرت کے خلاف ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے اس بندے کی عظمت اور اس کی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں نہ نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے، نہ رسالت کا، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کسی بھی ولی کہہ لیجئے، دوست کہہ لیجئے، اپنے محبوب کو کہہ لیجئے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے نیک بندے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اس قسم کے کوئی بھی کام سرزد ہو جاتا ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو بھی دیکھیے کہ ان کے ہاں جو قرآن کریم نے جیسے ذکر کیا کہ وہ پھل آتے تھے، سردی کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں، تو اسی کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو اپنی خواہش کا اظہار کرنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ چیز کیا تھی؟ یہی چیز تو وہ کرامت ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام میں دیکھ لیجئے، اللہ کے نیک بندوں میں کہہ لیجئے، اولیاء کرام کے ہاں دیکھ لیجئے، تو وہ ایک کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور تو یہ کرامت ان کے لیے اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور وہ نہ ہی تو اس کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس کے ذریعے سے چیلنج کرتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر کوئی فخر و غرور کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا ایک انعام سمجھتے ہوئے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جہاں تک کہ فرق ہے تو معجزے میں تو اظہار ہونا چاہیے، اور قرآن کریم نے جیسے بیان کیا، صحابہ انبیاء کرام نے جیسے کہ اس کو ظاہر کیا، بلکہ اس کو پوری طرح دکھایا، بتایا، اور اس کے مطابق اپنے نبوت کا دعویٰ سچا ثابت کرنے کی پوری طرح کوشش کی۔ تو اس میں تو پھر اظہار ہوتا ہے، جبکہ کرامت اس سلسلے میں جس کو چھپایا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے نیک بندے اپنی کسی کرامت کو اس طرح لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور اس میں خاموشی ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزے کے بارے میں جیسے کہ بات ہوئی کہ اس میں ایک تحدی ہے، ایک چیلنج ہے، اور اس میں دعوی نبوت ہے، جبکہ کرامت میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ نہ تو اس میں کوئی چیلنج کی بات ہے، نہ اس میں کوئی فضیلت اور منزلت کی بات ہے، نہ ہی کوئی نبوت کا دعویٰ ہے۔ اس میں تو اللہ کی طرف سے ایک ظہور ہوتا ہے کسی کے ہاتھوں، اور وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ معجزے کا جو فائدہ ہے وہ پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ کے ہاں ان کے لیے پھر نجات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور وہ انعامات دیں گے جو اس ایمان کی وجہ سے ان کو ملتے ہیں۔ جبکہ کرامت جو ہے وہ اسی شخص کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے، اس اللہ کے ولی کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور وہی اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی بلند ہوتا ہے، اور وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جو کہ خلاف فطرت ہوں، خلاف عادت ہوں، اور ان کو ہی اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہ معجزے کی طور پر سامنے آتے ہیں، اور پھر جو مانتے ہیں تو اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ جبکہ جو کرامت ہے وہ تو صرف انہی امور میں ہی ہوتی ہے جو بظاہر ممکن نہیں ہوتے، لیکن وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان کا ظہور سامنے آ جاتا ہے، تو وہ انہی کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہی پھر وہ سامنے رکھتے ہوئے ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اس میں رکھیے صاحب نے کہ معجزات جو ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہیں، اور کرامتیں جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اس کے کرنے والے ہیں۔
اور انبیاء کرام اپنی ان معجزات کے ساتھ ان مشرکین کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کو اس سے نرم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اپنے معجزات کو ان کے سامنے رکھتے تھے۔ جبکہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنی اس کرامت کی تشہیر نہیں کرتے جیسے میں نے عرض کیا، بلکہ ان کے اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے یقین میں ان کے پختگی آتی ہے، اور وہ خود اس میں اپنے بلند مراتب پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ انہی کو ہوتا ہے، اور کسی کو معلوم ہو جائے تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ تو ہوا کہ ایک معجزہ اور کرامت میں فرق، جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اب کسی کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کی بات ہو یا کرامت کا ظہور ہو تو اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں بھی ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے سحر کا معاملہ، جادو کا معاملہ۔ تو اس کے بھی ذرا فرق کو سمجھ لیجئے کہ معجزے میں اور سحر میں کیا فرق ہوگا۔ تو جیسے کہ ہم نے بات کی کہ معجزہ تو ایک ایسی بات کا نام ہے جو کہ عادت اور فطرت کے خلاف ہوتا ہے، اور جو کائنات کے جو قوانین ہیں ان کے برخلاف ایک چیز آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس چیز کو جیسا چاہیں حکم دے دے۔ آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کو نہ جلا، تو اس نے نہیں جلایا، تو اس طرح پھر وہ اللہ کے حکم سے ہی وہ معجزہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جبکہ جادو جو ہے وہ جو بھی اس نے قوانین سیکھے ہیں، جو اس نے طریقہ سیکھا ہے، اس کے مطابق وہ جادو سامنے آتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ معجزہ جو ہے وہ کسی خیر اور بھلائی کا مظہر ہوتا ہے، اس سے بھلائیاں نکلتی ہیں، اس سے خیر سامنے آتی ہے، اور اللہ کے دین کی اس میں حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ جادو سے کبھی خیر نہیں آ سکتی، اس میں ہمیشہ شر کا پہلو ہی غالب رہتا ہے، اور یہ اشرار جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی شر کا باعث بنتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ معجزے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا ختم کر دیں گے، لیکن کسی اور طاقت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ یہ اختیار حاصل ہے کسی معجزے کو وہ ختم کر دے۔ جبکہ جادو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، مختلف ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں جس کے ذریعے سے جادو کا ابطال کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل اس کے مخالف چیز ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ معجزہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کے ہاتھوں آتا ہے، نبی لے کر آتے ہیں، جبکہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے بہترین شخصیت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منتخب ترین شخصیت ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں یہ معجزہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جبکہ یہ سحر اور یہ جادو، یہ تو مختلف ٹوٹکے ہیں، ٹونے ہیں، مختلف قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہیں جو انہوں نے جمع کر لی ہیں شیاطین کے تعاون سے، ان کو لے کر وہ لوگوں کو اس طرح بیوقوف بناتے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر خیر کا پہلو تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس قسم کے لوگ جو اس معاملے میں انتہائی بدترین قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے وہ سیکھتے ہیں، اور خاص طور جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب شیاطین کا کام ہے، اور شیاطین ہی اس قسم کی چیزیں سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کے حوالے سے۔ تو یہی سی بات کی دلیل ہے کہ سحر میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شر ہی ہوتا ہے، اور اس قسم کے بدترین لوگ وہی اس کو اپناتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی طاقتیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو لہذا اس میں پھر ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ایسی کامیابی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو ایک وقتی چیز ہے جس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بات جیسے ابھی میں نے کرامت کی بھی کی اور معجزے کی بھی کی، تو کرامت میں بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ مختلف صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کرامتیں دی ہیں، جیسے کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر ان کے اوپر فرشتے آئے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے،
اور اسی طرح عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے روشنی کا انتظام ہو جاتا ہے. جب دونوں ساتھ رہتے ہیں تو ان کی لاٹھی سے روشنی نکلتی ہے، وہ راستہ دیکھتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں. جہاں دونوں الگ ہوتے ہیں تو وہ روشنی بھی الگ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک کرامتوں کی مثال ہے جو میں نے عرض کی کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی عظمت کا ہمیں احساس دلایا اور ان کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے ہیں کتنے عظیم لوگ ہیں. معجزے کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ معجزے کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اسے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور جیسے کہ میں نے مثالیں دی ہیں کہ انبیاء کرام نے جب معجزہ پیش کیا تو انہوں نے اس پہ مطالبہ یہی کیا کہ اس کو مان لو، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو لہذا اس میں لازمی ہوا کہ معجزے کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے. جہاں تک کہ کرامت ہے تو کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اس ولی کے لیے، اپنے اس نیک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام و انعام ہے. اور جہاں تک کہ جادو ہے اس پہ تو ایمان لانا ہی کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس کو نہ ایمان لا سکتے ہیں، نہ مان سکتے ہیں، نہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں. وہ تو غیر مسلموں کا یا کفار کا کام ہے کہ وہ اسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.